اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے سیرت کے ماحول میں حالت حضرات کو پیش کیا. دراصل ہمارا عنوان ربیع الاول کے مہینے سے خالص سیرت پر شروع ہوا. اور آپ حضرات جانتے ہیں سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس میں داخل تو ہو سکتے ہیں لیکن مکمل سیر ہو کر باہر نکل نہیں سکتے. اسی لیے حضرات علماء کرام و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سیرت کے عنوان پر ذقین ذقین موٹی موٹی گہری مفصل اور مطول کتابیں لکھ کر بھی آخر میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ زندگی ساتھ نہ دی اور حق ادا نہ ہوا. زندگی ساتھ نہ دی اور حق ادا نہ ہوا. بعضوں نے یہ کہہ کر اپنی آنکھ بند کر لی اور سانسوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور ان کے جسموں سے ان کی روح پرواز کر گئی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا لکھ سکتے ہیں؟ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ، کسی کی تعریف و توصیف ہے تو وہ آپ کی ہے. بعد از خدا کوئی بزرگ قصہ مختصر، بعد از خدا، خدا کے بعد تو ہی صرف آپ اللہ کے بعد. اسی لیے میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ شروع کیا تھا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا. گزرتا گیا قصوں پہ قصے جمع ہوتے گئے، لیکن ان قصوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا کوئی مناسب موقع نہ مل سکا، اس لیے بات ادھوری کی ادھوری رہ گئی. کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا پڑتا ہے. جلدی میں کسی چیز کو بیان کر دے تو اس کا حقیقی لطف حاصل نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی قصہ یا کوئی بات چھوٹ جاتی ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرات علماء، مقررین اور خطبہ اس بات کو بھول گئے. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، بھول انسان کی ایک صفت ہے. بھول انسان کی ایک صفت ہے. اسی لیے انسان کا ترجمہ ایک بھولنے والے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم پوری جنت تمہاری ہے، کھاؤ پیو چلو پھرو. جنت کے 7 درجات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے حوالے کر دیا، اور 7 درجات کے ملائکہ کو حضرت آدم اور حضرت حوا کے پیچھے لگا دیا کہ یہ دونوں تمہارے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، یہ جو حکم اور آرڈر کرے اسے پورا کرو. ایک حکم یہ بھی لگایا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم اس درخت کے قریب تک نہ جانا. تم اور تمہاری بیوی اہلیہ زوجہ حوا. ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، سنتے جائے. قرآن کا انداز ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جائیں
اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَأْكُلَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت سے کوئی پھل نہ کھائے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ، اس کے قریب ہی نہ جائے۔ قریب پہنچے تو مصیبت ہے نا۔ کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور مزید باریکیاں اور نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اتنا عرض کرتا چلوں، کسی گناہ کو کرنا تو دور کی بات، کسی گناہ کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ گناہ کے اندر ایک ایسا میگنٹ ہوتا ہے، بلکہ گناہ کے اندر شیطان چھپا ہوا رہتا ہے، گزرنے والے کو کھینچ لیتا ہے وہ۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، پیار سے پکاریں گے۔ محبت سے پکاریں گے۔ یہ گناہ اپنا حسن ظاہر کر کے آپ کو پکاریں گے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، اپنے دامن کو بچا کر گزر جاؤ، کیونکہ جہاں سے تم گزر رہے ہو وہ گزرگاہ ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ میرے استاد محترم ایک مرتبہ مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بنگلور سے نکلتی ہے ٹرین، کلکتہ جاتی ہے، مدراس جاتی ہے، حیدرآباد جاتی ہے، جہاں آپ کا سفر ہے وہاں نکلتے ہیں آپ، راستے میں بہت سارے خوبصورت اسٹیشنز آتے ہیں جہاں بہترین بہترین لوازمات کی دکانیں ہوتی ہیں، ٹھنڈے پانی کی دکانیں، شربت کی دکانیں، کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں، اور ماحول بھی اسٹیشن کا بڑا پیارا نظر آتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں اترتے ہیں، پانی خریدنے کے لیے، چائے خریدنے کے لیے، بھوک لگتی ہے تو کچھ کھانا خریدنے کے لیے، اتر کر اسٹیشن کے ماحول کو دیکھ کر آپ وہیں رہنے کا ارادہ نہیں کرتے، ذرا سا گھنٹی بجی، ہری جھنڈی نظر آئی، ہرا لائٹ نظر آیا، الارم نظر آیا، آپ فوراً گاڑی میں چڑھ جاتے ہیں اور اسٹیشن کے باغ و بہار کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کیوں کہ آپ کے دل میں ایک بات ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، منزل تو میری آگے ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ یہاں ہر چیز کی قیمت چکانا پڑتا ہے، اور میں جہاں پہنچنے والا ہوں وہاں مجھے کسی چیز کی قیمت چکانی نہیں پڑتی، بلکہ ہر چیز مجھے تحفتاً ملنے والی ہے۔ بالکل ہم نے عالم ارواح سے سفر شروع کیا، راستے میں اسٹیشنز نظر آئے، کبھی ماں کا پیٹ پیارا سکون والا مقام، کبھی ماں کی گود، کبھی بچپن کا اسٹیشن، پھر ماحول دنیا کا ملا۔ یہاں ہم کو اتنا ہی فائدہ حاصل کرنا ہے جتنی دیر ٹرین رک کر گزرنے والی ہے، اور ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا مسکن اور مقام نہیں ہے، یہ ہمارا مسکن اور مقام ابدی نہیں ہے، ہماری منزل کہیں اور ہے جہاں کا ہم نے سفر شروع کیا ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر چیز قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہم جہاں جانا ہے اور ہماری نظر جہاں ہے وہاں اگر ہم پہنچ گئے تو پھر ہم کو کسی چیز کی قیمت ادا کرنا نہیں ہے. اور اس وقت یہاں نظر آنے والے جو باغ و بہار اور خوبصورتیاں ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس سے کروڑہا درجے خوبصورت وہ مقام و منزل ہے جہاں کا ارادہ کر کے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. گناہ بلائیں گے، آپ کو اور مجھے پوری انسانیت کو بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. حضرت آدم سے بھول ہو گئی، غلطی نہیں، گناہ نہیں، بھول. میں اس سے پہلے بھی عرض کیا، الفاظ کو بڑے ادب کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے، بڑے ہی شرم اور حیا کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے. آج میں جمع کرتا جاؤں میرے وہ تمام اسباب جو ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. زبان کھولو تو بڑی پیاری کھولو، بڑے ادب کے ساتھ کھولو، بڑے شرم اور حیا کے ساتھ کھولو. 3 جمعہ یا 4 جمعہ میں نے کہا تھا نہیں کہ گھر کے اندر کسی کا موبائل بجا اور موبائل والا باتھ روم کو گیا ہے، ٹوائلٹ کو گیا ہے اور اسے اٹھانے کا موقع نہیں ملا، آپ اٹھا رہے ہیں. بات کیا کرنا ہے؟ ابا نہیں ہے، ٹوائلٹ جا کر ہے. یہ شرم اور حیا کے خلاف. امی کا فون بج رہا ہے، بہنوں کا فون بج رہا ہے، گھر میں کسی مستورات کا فون بج رہا ہے. اگر آپ کو اٹھانے کی سعادت مل گئی اور اجازت مل گئی، ویسے تو ایک دوسرے کا فون اٹھاتے نہیں نا آج کل ہم لوگ، اور اٹھانا بھی نہیں ہے. حقیقی مسئلہ بھی یہی ہے. میرا فون بج رہا ہے، یہ ہمارے اپنا ماحول بتا رہا ہوں، گھر کا نہیں. میں پہلے بھی کہا اب بھی کہوں گا، ہمارا اپنا جو ماحول ہے، آپ اور میں کسی جگہ پر ہے، فون بج رہا ہے، سیلیکٹ کر سکتے ہیں، بس اٹھا کر بات نہیں کر سکتے. کسی کے فون کو اٹھا کر بات کرنا کسی کے خط کو اٹھا کر بات کرنے کے برابر ہے، اور دوسرے کا خط دوسرا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. میرا خط آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کا خط میں نہیں پڑھ سکتا، میرا میسج آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کا میسج میں نہیں پڑھ سکتا، میرے واٹس ایپ کی انکوائری آپ نہیں کر سکتے، آپ کے واٹس ایپ کی انکوائری میں نہیں کر سکتا. یہ ہے خط کے آداب. گھر کا مسئلہ یہ نہیں. گھر ہے نا تربیت کی جگہ ہے. حضرت تمہیں بولے نہیں کہ حضرت کس کا موبائل بھی نہیں اٹھانا، بول کر ہمارا ابا دیکھو حضرت ہمارا موبائل اٹھاتے ہیں. گھگو تیرا موبائل پہلے باوچ اٹھانا سو. مولانا نے جو کہا وہ دوسرے ماحول کی بات ہے. گھر کا جو ماحول ہے وہ تربیت گاہ ہے، تربیت کی جگہ ہے، احتیاط کی جگہ ہے. کتنی عورتیں مجھے دعائیں دیتی ہیں تو کتنی عورتیں مجھے گالیاں بھی دیتی ہیں. جب ایک مرتبہ میں نے تقریر میں کہا نہیں موبائل چھین لو، اماں اتنے گالیاں ملی، اتنی گالیاں ملی جس کی کوئی حق نہیں. سر میں غصہ بھی نہیں ہوا. دے ماں اور دے، ابھی تیرے پاس کیا اکاؤنٹ ہے کہ ٹرانسفر کر. اس لیے کہ حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری فرماتے ہیں نیکیاں کم پڑ گئی تھی نامہ اعمال میں. نیکیاں کم پڑ گئی تھی نامہ اعمال میں. نیکیاں کم پڑ گئی تھی نامہ اعمال میں. شکر ہے دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. نیکیاں کم پڑ گئی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. گالی دے کر آپ بہادر نہیں بنے،
گالی دے کر آپ کامیاب نہیں بنے، گالی دے کر آپ فتح یاب نہیں ہوئے۔ گالی دینے والے کا جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اتنا بڑا نقصان تو کسی کا نہیں ہوتا۔ اگر مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو گالی دیا، زید نے عمر کو گالی دیا، زید کون ہے؟ مسٹر ایکس کون ہے؟ 5 وقت کا نمازی، صبح کو یاسین پڑھتا ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اٹھے بیٹھے سنتوں پہ عمل کرتا ہے، بہت سارے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ ہے، لیکن اس کے زبان پہ گالی ہے۔ لیکن گالی سننے والا عمر، گالی سننے والا وائی جو ہوتا ہے وہ نماز کی پابندیاں نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اخلاق سے کوڑا ہے۔ لیکن زید نے عمر کو، مسٹر ایکس نے وائی کو گالی دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والے کے تمام نیکیاں سننے والے کو چلے جاتے ہیں اور سننے والے کی تمام گناہ دینے والے کو چلے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گالی دیتے ہی آپ بڑے ہو گئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مذاق سے بھی گالیاں نہیں دے سکتی۔ گالیوں سے اپنی زبان کو بچا کر رکھو۔ ایک گالی آپ کے اعمال کے پاکیزہ اور خالص دودھ پہ مینی کے برابر ہے، پورا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں اپنی بات کو رجوع کر کے یہ دہراؤں، آپ کا عمل برباد نہیں ہوتا بلکہ آپ کا عمل آپ سے جدا ہو کر جسے گالی دیتے ہیں اس تک چلے جاتا ہے۔ غرض میرے دوستو، بات اور دوسری طرف چلے جائے گی۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ تربیت گاہ، وہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کا موبائل اٹھا سکتا ہے، بچوں کا موبائل باپ اٹھا سکتا ہے، بیوی کا موبائل شوہر اٹھا سکتا ہے، شوہر کا موبائل بیوی اٹھا سکتی ہے، کیونکہ یہ تربیت ہے۔ یہاں وسوسے نہیں آنا، یہاں شک نہیں آنا۔ یہاں جس گھر کے اندر موبائل کی حفاظت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر ایک دوسرے کا موبائل ایک دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاتا، آپ تحقیق کر کے دیکھیں ان گھروں میں شک پلتے ہیں، وسوسے پلتے ہیں، ان گھروں میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ بیوی سے شوہر کا اعتماد ختم ہو گیا، شوہر سے بیوی کا اعتماد ختم ہو گیا، بچوں سے ماں باپ کا اعتماد ختم ہو گیا، ماں باپ سے بچوں کا اعتماد ختم ہو گیا، بھائی سے بہن کا اعتماد ختم ہو گیا، بہن سے بھائی کا اعتماد ختم ہو گیا۔ جن گھروں کے اندر گھر کی چیزوں سے زیادہ موبائل کی حفاظت ہوتی ہے ان گھروں کے اندر یہی حال ہوتا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دونوں کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ سن رہے کہ سو رہے؟ حضرت حسن اور حضرت امام شافعی دونوں کی طرف یہ قول منسوب ہے، اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو وہ زنا قرض بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ قرض بن جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے کسی بہن کی عزت پہ حملہ کیا، زبان تو کھلتی نہیں، مجبور ہوں کہ اس کی بہن کی عزت پر بھی حملہ ہوگا۔ کسی نے کسی کی بیوی پر آنکھ اٹھائی
اس کی بیوی پر بھی کوئی آنکھ اٹھائے گا. کسی نے کسی ماں کی عزت پر حملہ کیا تو اس کی ماں کی عزت پر بھی حملہ ہوگا. میرے شیخ عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے ایک مستند واقعہ بیان فرمایا. ایک چوڑیوں کا فروخت کرنے والا، بنگڑیوں کو بیچنے والا صبح جاتا اور شام آتا. وہ بھی بڑا پارسا تھا، اس کی بیوی بھی بڑی پارسا تھی. دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اپنی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے تھے. شوہر بیوی کے ساتھ دغا نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرتی. ایک دن شوہر جب چوڑیاں نہیں، چوڑیاں ہمارے بنگلور میں بنگڑیاں بولتے، آپ لوگ کیا بولتے؟ دلا کو رہے تو اپنا نام یاد رہے گا. صبح گیا، شام کو جب واپس آیا، بیوی حسب معمول دسترخوان بچھائی، جو گھر میں پکا تھا وہ رکھی، ہاتھ دھلائی. اس زمانے کی عورتیں اس قسم کی خدمت کرتی تھی. گھر کے اندر گھستے کی نہیں کی. شوہر چھوڑا سو چپل بے ڈھنگی جگہ پر چھوڑا تو بھی بیوی پہلے چپلہ رکھ ڈالتی تھی، اٹھا لے گوجا کو صحیح جگہ پر، فوراً گھستے کی نہیں کی، پانی لے لگا کو دیتی. پھر کھانا کا تو ہاتھ تک دھلاتی، پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے شوہر کے پلیٹ میں رکھتی تھی. اتنی اچھی بیویوں کی قسمت ہماری تمہاری کہاں ہے؟ بلکہ ہمیں اس کے چپلا سیدھی جگہ پر رکھنا پڑتا، الٹا ہمیں پانی جا کو دینا پڑتا، ہمیں اٹھا کر اس کے پلیٹ میں کھانا رکھنا پڑتا. یہ نوبت ہمارے اعمال کی سزا ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے. ابھی پڑھا میں، شادی سے پہلے صورت دیکھتے ہم لوگ، شادی کے بعد سیرت دیکھتے. شادی سے پہلے صورت، شادی کے بعد سیرت تلاش کرتے. گھگو شادی سے پہلے سیرت تلاش کر، شادی کے بعد انشاءاللہ تعالی خدا صورت بنا دیں گے. گوری ہے کیا، نہ کلی ہے کی ملی ہے کی. ہم کیا بادامی ہونا گتے، بادامی چرک ڈال. شادی سے پہلے صورت تلاش کرتے ہیں، شادی کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں. ہونا تو یہ تھا کہ شادی سے پہلے ہی سیرت تلاش کرتے. سیرت میں صورت ہے لیکن صورت میں سیرت نہیں ہے. جس کی سیرت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کے سیرت کے صدقے اس کے شوہر کے نگاہوں میں یہ چیز داخل کر دیتے ہیں کہ اس کی بیوی اسے ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے. آپ غور کر کر دیکھیں، چکری کتنی خوبصورت رہتی. تمہیں دیکھیے کہ حضرت اگر پوچھ رہا ہے، مثال بول رہے بابا، خوبصورت ہینڈسم اسمارٹ، گوری گنٹی، ہمیشہ میک اپ میں، منہ دھوئی تو مہوری میں دودھ جیسے کا دکھتا، کلی کری تو قربانی کے بکرے کا خون جیسے کا دکھتا ہے نہیں. لڑکا شوہر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. صورت دیکھ کر شادی کریں. شادی کے بعد تکرار ہی تکرار. لیکن کچھ بچیاں بظاہر خوبصورت نظر نہیں آتی، کالی کلوٹی،
منظور نظر نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس کا بھی نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ ہر لڑکے کے لیے لڑکا ہے، ہر لڑکی کے لیے لڑکا ہے، اور ہر لڑکے کے لیے لڑکی ہے. خدا جوڑے بنا کر بھیجتا ہے. کبھی کسی کی تلاش جلدی ہوتی ہے، کبھی کسی کی تلاش دیر سے ہوتی ہے، لیکن ہو ہی جاتی ہے. الحمدللہ ہو ہی جاتی ہے. ایک لڑکی ایسی بھی ہوتی ہے جس کی صورت بظاہر بھلی نظر نہیں آتی، اس کا بھی نکاح ہوتا ہے، لیکن وہ سیرت سے بڑی اچھی ہوتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، وفا شعار ہے، گھر سنبھالنے اور سجانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے عبادات کے صدقے رکھا ہے. اب اس کا شوہر اسے دیکھتا ہے تو قلبی محبت ابل پڑتی ہے. بھئی ساری دنیا کو جس کا چہرہ پسند نہیں، اس کے شوہر کو اس کا چہرہ سب سے زیادہ پسندیدہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جس کی سیرت اچھی ہوتی ہے. جو لوگ سیرت دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ صورت کے پیچھے نہیں پڑتے، اور جن کا مقصود ہی صورت ہوتا ہے ان کو سیرت کبھی حاصل نہیں ہوتی. ان کو سیرت کبھی حاصل نہیں ہوتی. عرض کر رہا تھا، صبح سویرے نکلا، رات کو آیا، بیوی نے حسب معمول خدمت کا ماحول پیش کیا، کھانے پر ہاتھ گیا. شوہر کو بیوی نے پوچھا کہ سرتاج ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ آج صبح نکلے اور شام واپس آئے، بعد الفجر 4 نمازوں کا وقت آپ اور میرے سر سے گزر گیا. امید ہے کہ آپ پڑھے ہوں گے، میں بھی پڑھ لی. پھر پوچھنا چاہتی ہوں نماز ادا ہوئی آپ کی؟ ہاں الحمدللہ بیگم صاحبہ، نماز تو پڑھ لیتا ہوں میں، چھوڑتا نہیں. بزنس کیسا ہوا؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوا. جھوٹ تو نہیں بولا آپ نے؟ نہیں بیگم. دھوکہ تو نہیں دیا آپ نے؟ نہیں بیگم. آپ کا جو میٹیریل جس کوالٹی کا ہے اس کوالٹی سے زیادہ بڑھ کر آپ نے انٹروڈیوس اور تعارف تو نہیں کیا؟ نہیں بیگم نہیں کیا. پھر آخر میں سوال کرتی ہے، سرتاج ذرا یہ بتاؤ، آج صبح سے لے کر شام تک آپ جہاں بھی گئے وہاں عورتوں کا ماحول ملا، کیونکہ چوڑیوں کا تعلق عورتوں سے ہے، بنگڑیوں کا تعلق عورتوں سے ہے، کان کی بالیوں کا تعلق عورتوں سے ہے، اور دوسرے زیورات کا تعلق عورتوں سے ہے. آپ عورتوں کے ماحول میں رہتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں. مجھے آپ پر الحمدللہ بڑا بھروسہ ہے. آپ کسی کے پاس بھی جا کر آئے لیکن میرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. لیکن آج ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آج صبح کو آپ گئے اور شام کو واپس آئے، تمام سوالات کا مثبت جواب آ گیا. اب ایک سوال ہے، اللہ کو گواہ رکھ کر کھاؤ، قسم کھا کر نہیں، کیونکہ قسمیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، لیکن آدمی جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ اگر کوئی کہا قسم سے میں وہ کام نہیں کیا، کر ہے، جھوٹی قسم کھا لیا، کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا. نہیں کیا کام یا کیا کام، اس کام پر یہ کہتا ہے اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں یہ کام نہیں کیا. جھوٹے مسئلے پر اللہ کو گواہ بنانا مطلب جھوٹی بات کا خدا گواہ بن گیا. اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ اسے اپنے دین سے باہر کر دیتے ہیں. آپ اللہ کو گواہ رکھ کر کہو. آج کہیں آپ کی نظر تو نہیں بہکی؟ آج آپ کے ہاتھ نہیں بھٹکے؟ کیوں بیگم؟ آپ پہلے جواب دو، جواب دو آپ پہلے.
جب خدا کی شہادت کی بات آ گئی تو شوہر نے سچ مسئلہ سامنے رکھ دیا کہ بیگم بات دراصل یہ ہے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ ارادے شیطان کے حوالے ہو گئے۔ ایک عورت کو چوڑیاں پہنانے کے لیے گیا تو اس کا ہاتھ بھلا نظر آیا تو میں نے ذرا اس کا ہاتھ ایسے پکڑ لیا شہوتاً، غلط ارادے سے، پھر بھی اللہ کا خوف آیا تو میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا پیارا سوال کیا کہ اللہ، پورے بندے آپ کو چاہتے ہیں لیکن آپ بتائیں آپ کس بندے کو پیار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں جو شیطان کے داؤ میں آ کر گناہ کے قریب پہنچ گیا، اچانک اسے مجھے یا اس کو میں یاد آ گیا، فوراً وہ گناہ سے توبہ کر کے اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ موسیٰ میری عزت کی قسم میں اسے پیار کرتا ہوں۔ یوٹیوب کھولتا ہے بند کمرہ ہے، نیٹ ورک بھی صبح سے لے کر شام تک کا سیف ہو چکا ہے، جیو کا صدقہ چل رہا ہے، ایئرٹیل کی خیرات چل رہی ہے، رات کے 12 بج چکے ہیں، اب یوٹیوب کو آن کیا، گندی گندی فلمیں دیکھنے کا ارادہ پیدا ہو گیا، دائیں سے شیطان آ گیا، بائیں سے شیطان آ گیا، اندر بھی گھس گیا، آنکھوں میں گھس گیا، کانوں میں گھس گیا، دل دماغ میں گھس گیا، اور اس نے وہ الفابet بھی داخل کر دیے جس کو مارنے سے گندی فلمیں آتی ہیں۔ تو پھر اچانک اسے اللہ کا خوف آ گیا، یہ سوچ کر موبائل کو پٹک دیا، ہاں اس وقت تو اولیاء کی عبادت کا ہے، یہ وقت تو اللہ کے نیک بندے سجدوں میں ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے قیام میں رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندے تو اللہ کو منانے میں اپنے آنکھوں سے آنسو کا دریا بہا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اتنا بڑا گناہ کیسے کروں؟ وہ اپنے موبائل کو اپنے ہاتھ سے پٹکتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ خدا پیار کرے، تم ہمیشہ کہتے رہو لو یو پروردگار، تو کوئی کام ہونے والا نہیں۔ میرا رب اگر ایک مرتبہ کہہ دے آئی لو یو ٹو، آئی لو یو 2 3 4 5، میں چوڑیاں پہنا رہا تھا، اللہ کا خوف آ گیا تو میں ہاتھ پٹک دیا، فوراً اس گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن بیگم صاحبہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کو اس کی خبر کیسے ہوئی؟ بڑی باریک بات بتا رہا ہوں، یہ واقعہ سنے ہوں گے آپ، لیکن اس کے بعد میں جو بات بتانے والا ہوں وہ بڑی پوائنٹ کی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بیگم نے کہا کہ سرتاج آپ محفوظ رہیں، میں محفوظ رہوں گی، آپ حد میں رہیں، میرے حدود مضبوط ہوں گے، آپ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، دنیا کی نظروں سے میں محفوظ انشاءاللہ رہوں گی۔ آپ کا تقویٰ میری ضمانت ہے اماں عزت کی، آپ کا تقویٰ میری عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ اب میں آج
ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں، تم نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں محفوظ ہو، تو پھر ہم کو بھی محفوظ ہونا پڑے گا۔ بعض نوجوان غلطی کر ڈالتے ہیں، فیصلے میں بھی بیٹھتے ہیں، کبھی بھی چھوڑو حضرت، مرد بناؤ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرم و حیا کے قوانین جتنی عورتوں کے لیے ہیں، شرم و حیا کے قوانین جتنے عورتوں کے لیے ہیں، اتنے ہی شرم و حیا کے قوانین مردوں کے لیے بھی ہیں۔ مرد ہو تو آزاد نہیں ہے، عورتیں جیسے مقید اور مرد بھی ویسے مقید۔ سرکار تقوی میں رہیے، آپ حدود میں رہے۔ اگر بچ نہیں سکتے اس گناہ سے تو اس ماحول کو چھوڑ دیں آپ، یہ ماحول چھوڑ دیں آپ۔ کہنے کے لیے باتیں بہت زیادہ ہیں، وقتاً فوقتاً کہتا رہوں گا۔ ایک دکان کو گیا میں بنیان خریدنے کے لیے، افسوس مسلمانوں، شرم کہاں گئی آپ کی؟ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلنا حضرت، نہیں، دین کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے ساتھ نہیں۔ زمانے کو دکھاؤ، ہمارے اعمال دکھاؤ، ہمارا تقوی دکھاؤ، ہماری حیا دکھاؤ، ہمارا شرم دکھاؤ، سامنے والا مانے کہ نہ مانے، لیکن آپ کا کام دکھاتے رہنا ہے، دکھاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی شروع میں زمانہ مکے کا گزرے گا تو پھر انتہا مدینے تک تو پہنچیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر، ہم جو کہتے ہیں، جو بھیجتے ہیں، اسے آپ پہنچاتے رہے، پہنچاتے رہے، پہنچاتے رہے۔ سامنے سے رزلٹ کیا آئے گا اس کی فکر آپ نہ کریں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، نتیجے بنانا وہ ہمارا کام ہے۔ ان مع العسر یسرا، شروع میں کچھ تکلیفیں آئیں گی، بعد کے نتیجے تو بے مثال ہوں گی، بعد کے نتیجے تو بہت اچھے ہوں گے۔ میں نے بنیان خریدنے کے لیے ایک دکان کو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس بنیان کے دکان میں اندر پہنی جانے والی لباس کا دکان ہے، وہ اندر سے مراد معلوم نہیں ہے آپ کو، اندر پہنے جانے والے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کا دکان ہے وہ۔ ایسے برملا اور فاحش تصویریں، توبہ 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 توبہ، گندی گندی تصویریں، کپڑوں کو دکھانے کے لیے عورتوں کا پورا جسم دکھایا جا رہا ہے، اور وہ جسم نظر آنے والے تصاویر ڈسپلے میں رکھے گئے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اور آگے بڑھو میرے دوستو، میرا نوجوان اگر کوئی اس ماحول میں مبتلا ہے، اس سے اس کے ایمان کا واسطہ دے کر، اس کو اس کے شرم اور حیا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کرو وہی بے پار، لیکن طریقہ اسلامی ہو، طریقہ شرعی ہو، طریقہ باحیا و باشرم ہو، تب جا کر اس زمانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف بے حیا تصاویر ہیں، اور کیش میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور 2-3 انچ داڑھی لمبی ہو گئی تو ناک تک پہنچے گی۔ کہاں جاتا ہے ان داڑھیوں کا تقوی؟ کہاں جاتا ہے ان ٹوپیوں کا تقوی؟ کہاں جاتا ہے ان اماموں کا تقوی؟ کہاں جاتا ہے مساجد کی ذمہ داری کا تقوی؟ کہاں جاتا ہے مدارس کی ذمہ داری کا تقوی؟ کہاں جاتا ہے درگاہوں کی ذمہ داری کا تقوی؟ تقوی جہاں دکھانا وہاں دکھانا۔ مسجد میں آ کر 100 رکعت نماز پڑھیں گے تو پھر اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ آپ باہر جا کر اخلاق پیش کریں گے تو اثر ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ اتنی فاحش تصویریں ہیں،
پھر بیچنے والے کون ہیں؟ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، سیلس مین اینڈ سیلس گرلس ہوتے ہیں، سیلس گرلس بھی رکھتے ہیں نا۔ خیر ان کی اپنی مجبوری ہے ان بچیوں کی، کیونکہ ان کے سر سے شاید باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے یا باپ ہوتا ہے، لیکن اپنی جنی ہوئی بیٹیوں کو پالنے کی طاقت و استطاعت نہیں رکھتا۔ ان کے بھائی ہوتے ہیں، موبائل کے خرید و فروخت میں پیسے برباد کرتے ہیں، لیکن اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی طاقت اور نوجوانوں کے پاس نہیں رہتی ہے۔ اپنی بہنوں کو صرف 15-20 سال کا مختصر سا عرصہ اپنے گھر میں رکھ کر کھلا پلا کر اور اس کی امانت دار تک ادا کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ایسے ناہنجال اور کم ظرف اور کمینے رضی بھائیوں کی بہنیں بحالت مجبوری سیلز گرلز بن کر آ جاتی ہے۔ اللہ ان بھائیوں کے ضروریات کو پوری فرمائے، عاجز دعا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گھر کے اندر رکھ کر ان کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ وہاں سیلس مین بھی ہوتے ہیں، سیلس گرلس بھی ہوتے ہیں، اور لینے والے جو ہوتے ہیں وہ مین اور گرلس بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے ایسے ہی ایک کوری نظر سے دیکھا، کیونکہ میرا دیکھنا ضروری تھا، ماحول کو نوٹ کرنے والا ایک میں ڈاکٹر ہوتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی آئی، توبہ توبہ، لیکن میں بولنے پر مجبور ہوں، میرے بولنے پر اعتراض نہ کرو۔ اگر میں تیز دھار انجیکشنز آپ کو نہ دوں تو پھر آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ ارے ڈپلیکیٹ علاج کے پیچھے زمانہ پڑا ہوا ہے، میں تو صحیح علاج دے رہا ہوں، کیا آپ قبول نہیں کریں گے؟ کرونا کی ویکسین آ گئی کہتے، کووڈ-19 کی ویکسین آ گئی کہتے۔ اب وہ ویکسین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس پر ساری دنیا میں تبصرے چل رہے ہیں۔ آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، جو ویکسین آئی نا، دوا آئی نا، اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نہیں، کیونکہ ایلوپیتھک جتنی بھی دوائیں ہیں اس کے اندر ضرور سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، جڑی بوٹیوں کی دواؤں میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ یا تو وہ دوا بن جاتی ہے یا نہیں تو غذا بن جاتی ہے۔ ہمدرد کی گولیاں لو، ہمدرد کی دوائیں لو، یا اور بھی دوسری دوائیاں ہیں، میں ان کا اعلان اور اشتہار نہیں کر رہا ہوں، مجھے کمیشن نہیں مل رہا ہے، بول رہا ہوں سمجھو۔ جو بھی ملتا ہے، جو بھی دوا ہے، ان تمام دواؤں کا یا تو اثر ہوگا، اگر اثر نہیں ہے تو پھر غذا بن جائے گی، یا تو دوا یا تو غذا۔ لیکن ایلوپیتھک جو دوائیں ہیں زود اثر، جلدی اثر تو ضرور کرتی ہے، لیکن اگر اثر نہ بھی ہو تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو ضرور ہوتا ہے۔ کووڈ-19 کی جو دوا آئی ہے، اب کہیں کہیں بنی ہوئی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر ساری دنیا کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں، اور تبصرہ سنے تو آپ لوگ بڑی پریشانی میں پڑ جائیں گے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا WHO کا بہت بڑے ڈاکٹر نے کووڈ-19 کی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ دوا کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، اگر اسے مردوں کو ڈالے تو مرد مگرمچھ بن سکتے ہیں، مرد بنا کو ڈالے تو مرد بنے انسان سے ہٹ کر مگرمچھ بن جانے کا امکان ہے کہتے۔ عورتوں کو ڈالے تو انہیں کب بدلی، بول کو اب بدل لیں۔ جبل گردت جبل گردت، ہمیں دیکھو کتنے نرم ہی، دوا ڈالے تو ہمیں بدل جاتی ہیں کہتے۔ مردوں کو وہ دوا ڈالے تو مگرمچھ بننے کا امکان ہے، عورتوں کو ڈالے تو انہیں تو بدلتی نہیں، اسے داڑھی آنگی کہتے، داڑھی آنگی کہتے اسے۔ یہ دنیا کی دوائیں صحیح ایفیکٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض میں نے کوری نگاہ سے دیکھا تو ایک جوان لڑکی آتی ہے، وہ اپنا کچھ پرسنل کپڑا پوچھتی ہے،
دینے والا لڑکا ہوتا ہے، مسلمان ہے، وہ اٹھا اٹھا کر دے رہا ہے. اب وہ کچھ سائز بول رہی ہے، یہ سائز دے رہا ہے. میرا سائز مجھے معلوم، آپ کو کیا معلوم؟ آپ کا سائز، آپ کا میجرمنٹ آپ کو معلوم، مجھے کیا معلوم؟ آپ کا کام کیا ہے کہ میں جو سائز بولوں تو وہ سائز دے، بس. لیکن مسلمان لڑکا اس غیر مسلم لڑکی سے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا یہ سائز ہے. تو جس ماحول میں رہ کر ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، جس ماحول میں رہ کر ہمارے دین کو خطرہ ہے، جس ماحول میں رہ کر ہماری حیا کو خطرہ ہے، جس ماحول میں رہ کر ہماری شرم کو خطرہ ہے، جس ماحول میں رہ کر ہمارے خود ماحول کو خطرہ ہے، ایسے ماحول کو چھوڑ دو. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالی رزق کا ایسا فیصلہ کریں گے جس کا تمہیں گمان تک نہ ہوگا. بیوی نے وہی کہا کرو چوڑیوں کا بنگڑیوں کا بزنس، لیکن آپ کو اگر اپنے حیا اور شرم اور اپنے ایمان اور تقوی کو خطرہ ہے تو سرتاج بزنس بدل دو. بیگم سے پوچھا شوہر نے کہ بیگم خبر کیسے ہوئی آپ کو؟ میں نے کسی عورت کا ہاتھ تھاما. تو بیوی نے کہا کہ آج ایک فقیر صدا لگائی، میں پلیٹ میں کھانا ڈال کر روٹی ڈال کر پیش کی تو اس فقیر نے بھی شہوت کے زد میں آ کر میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. اسی وقت میں نے سوچ لیا میرے شوہر نے کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے تو کوئی میری امانت میں خیانت کر رہا ہے. واقعہ تو آپ سنے ہیں، مجھے بولنا کیا ہے. خریب میں ایک اللہ کے بندے نے سوال کیا مولانا میرا اپنا مسئلہ ہے، آپ بیان میں نہیں بولنا. میں نے کہا کہ یہ شرط نہ لگاؤ، تمہاری اچھی اور بری زندگی سے دوسروں کو نصیحت یا عبرت ملتی ہے، میں ضرور بیان کروں گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں نام نہیں لوں گا. فلاں کا یہ واقعہ ہے جو فلاں محلے میں رہتا ہے، اس کا یہ ایڈریس و پتہ ہے، یہ نہیں. آپ کے عمل سے، آپ کے عمل کو بیان کرنے سے دوسروں کو نصیحت ملتی ہے، یا آپ کا برا عمل جس کو سنانے سے دوسروں کو عبرت ملتی ہے، تو میں ضرور وہ واقعہ بیان کروں گا. لیکن اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا نام نہیں لوں گا، میں آپ کا پتہ نہیں دوں گا، میں آپ کا فون نمبر پیش نہیں کروں گا. میں تو بعد میں اس نے کیا سوچا پتہ نہیں کہ اس نے اپنا واقعہ بیان کر دیا. مولانا بات دراصل یہ ہے میری بیوی 100% صحیح ہے، میری بیوی نیک اور صالحہ ہے، میری بیوی سے خیانت کا تصور تک نہیں ہے، میری بیوی صوم و صلات کی پابند ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے. مولانا میری بیوی پر مجھے 100% بھروسہ ہے، وہ غیر مردوں کے سامنے آنا تو دور کی بات، اپنے میرے خود بھائیوں کے سامنے نہیں آتی، میرے بھانجوں کے سامنے نہیں آتی، کسی کے سامنے نہیں آتی. پورے خاندان میں میری بیوی کا پردہ مشہور ہے، میری بیوی کا تقوی مشہور ہے، میری بیوی کی حیا مشہور ہے. مثالیں دیتے ہیں میری بیوی کے، بننا ہو تو ویسی بنو، گھر کے اندر بہو ہو تو ایسی بہو ہو. کیا نماز ہے، کیا قرآن ہے، کیا نماز ہے، کیا روزہ ہے، کیا تلاوت ہے. لیکن جہاں میری بیوی اتنی متقی پرہیزگار ہے وہاں میں انتہا درجے پر بد چلن ہوں، زنا کی عادت پڑ چکی ہے مجھے.
اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ مجھے زنا کی عادت پڑ چکی ہے۔ میں نے فلاں مولانا کے بیان میں سنا کہ مرد اگر غلطی کرتا ہے تو سزا بیوی کو دینا پڑتا ہے۔ اب کیا غلط قصہ؟ میں نے کہا کہ بھائی بات تو یہ ہے، بات تو یہ ہے، بات تو یہ ہے، حضرت حسن کا قول کیسا میں انکار کر سکتا ہوں؟ میری مجال، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول میں کیسے رد اور انکار کر سکتا ہوں؟ ان کے علم کے 100 کروڑ حصے بھی بنا لے جائے اور 1ویں حصے کے 100 کروڑ بنا دیے جائے، وہ ایک حصہ بھی میرے پاس نہیں کہ میں اتنے بڑے امام کے قول کا انکار کروں۔ بات تو صحیح ہے، لیکن تیری بیوی بھی نیک ہے اور تیرے اندر یہ گناہ ہے۔ اچھا یہ بتا کہ تجھے اپنی بیوی پر شک یا ڈاؤٹ یا وسوسہ ہوتا ہے؟ ہاں حضرت۔ میں نے کہا کہ بھائی جن کی بیویاں اچھی ہوتی ہیں ان کے شوہر خراب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیویوں کی تو حفاظت کر دیتے ہیں، لیکن ان مردوں کو ہمیشہ شک اور وسوسے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شک اور وسوسے میں مبتلا کر دیتے ہیں، ڈاؤٹ اور شک پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچو اس قسم کے گناہوں سے بچو۔ میں عرض کر رہا تھا ایک ماحول ہوتا ہے گھر کا تربیت گاہ، اس ماحول کو سدھارنے کے لیے وہاں پر اس قسم کا کام کرنا پڑتا ہے۔ الفاظ کو بڑے تول کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے، کہیں ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہمارے الفاظ کی وجہ سے ہمارے اعمال کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو۔ موبائل ہو، ایک آدمی کا موبائل دوسرا آدمی نہ اٹھائے، بات نہ کرے، میسج تلاش نہ کرے، واٹس ایپ میں نہ جائے۔ گھروں کے اندر تو مستثنا ہے یہ بات، گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ اب گھر کے اندر اگر کسی عورت کا موبائل بج رہا ہے، بچہ اٹھایا یا کوئی اور اٹھایا، اس وقت وہ گھر کی عورت باتھ روم کو گئی ہے تو بولنا کیا؟ بھئی ضرورت کو گئے ہی، آتے ہی فون کراتے، بس اتنا، پورا تفصیل نہیں بولنا، ایڈریس نہیں بولنا، کہاں گئے کدھر گئے۔ انسان کا دماغ گناہوں میں خون سے زیادہ دوڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب پڑھا۔ دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں، دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں۔ میں بھی اگر سعد بھائی بات کر رہے ہیں تو میں سعد بھائی کو دیکھتا رہوں چہرے کو، سعد بھائی مجھے دیکھتے رہے، اگر نہیں دیکھے تو میں اپنی نگاہ کو نیچے کر لوں یا انہوں اپنی نگاہ کو نیچے کر لیں۔ اللہ کیا پیارا اسلام ہے ہمارا، کیا پیارا دین ہے ہمارا۔ ایسا پیارا دین چھوڑ کر یا ایسے پیارے دین میں رہ کر دوسرے دین کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، مجھے یہ بات بڑی تعجب کی لگتی ہے۔ ہر مسئلے میں رہنمائی محترم، اتنا پیارا دین، اتنا پیارا مذہب، اتنا پیارا ریلیجن، ایسے دین کو چھوڑ کر یا ایسے دین میں رہ کر لوگ دوسروں کے دین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں نا، کیا ضرورت اور نوبت آ پڑی آپ کو؟ جو پیارے نبی کی شریعت اور ماحول اور دائرے کو چھوڑ کر دوسرے دین پر عمل کرنا۔ دسمبر ختم ہو رہا ہے نا، کرسمس آ گئی، 1 جنوری آ جائے گی، 1 جنوری۔ لوگ پوچھتے ہیں
حضرت کرسمس کی مبارکباد دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں نے ایک مرتبہ کہا تھا گنیشا کی عید کی مبارکباد پیش نہیں کرنا، ایک الو کا پٹھا آج کے اس وقت کے جلسے میں تھا. کون تھا؟ الو کا پٹھا. میں نے کہا کہ بھائی گنیشا کے تہوار کی مبارکبادی نہیں دے سکتے، یہ ہمارا دھرم ہے دوستو، ہمارا دھرم ہے، اور یہ قانون کے خلاف بھی نہیں ہے. تم کیا جانتے ہو قانون؟ الحمدللہ تم سے بہتر قانون ہم جانتے ہیں. تم کالجوں کا قانون جانتے ہو، ہم محمد الرسول اللہ کا قانون جانتے ہیں. پاگل نہیں جو یہاں بیٹھ کر بات کرے. نہیں حضرت اس سے ہے نا غلط میسج جاتا. کیوں غلط میسج جاتا ہے؟ کیوں غلط میسج جاتا ہے؟ پوجا نکو کرو بولنا غلط میسج ہے؟ نہیں. میرے مسلمان بھائیوں کی دین کی ایمان کی اعمال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری ہے، علماء کی ہے، وارثین انبیاء کی ہے. زیادہ کھیر پکانا نہیں علماء کے پاس، اچھے طریقے سے جانتے ہیں. نہیں حالات خراب ہیں، خراب ہونے دیجئے. کون سے اچھے ہیں؟ لوگ ہماری صفائی کو، سچائی کو، امانت کو، صداقت کو، پیار کو، محبت کو بھڑکاؤ بھاشن کہے تو میں کیا کر سکتا ہوں دوستو؟ میں تو کہہ رہا ہوں I love you. تمہیں اگر سنے آ رہا ہے I hate you، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو بھائی، بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ یہ نارسی کے بارے میں بولنا نہیں، بولے تو بھڑکاؤ بھاشن. ارے گھگو ایک جگہ بیان کو گیا، بلانے کو تو بلا لیے، میرا دوسرا بیان سننے کو پورے جنے پریشان. انہیں آتا بولتا حضرت بولو نہ حضرت، انہیں آتا بولتا بولو. ہمارے برادران وطن بھی آ رہے ہیں حضرت، ہمارے ہندو بھائی بھی. ارے آنے دیجئے، آنے دیجئے ہمارے بھائیوں کو، اس ملک کے بھائیوں کو آنے دیجئے. میں تو دل چاہتا ہے جمعے میں ہر جمعہ 10-15 ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دے کر مسجد کو بلاؤں اور ان کو بتاؤں کہ ہمارے مسجدوں میں کیا اسپیچ ہوتی ہے. وہ بھی ایسے ویسوں کو نہیں بلانا، پورے BJP کینڈیڈیٹوں کو بلانا. اور چلتے چلتے ہماری دعوت پہنچتے پہنچتے موٹے انکل کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ، انکل کو بھی بلائیں گے، سرکل انسپیکٹرز کو بلائیں گے، شال اڑائیں گے، بٹھائیں گے، یہاں بٹھائیں گے. مسجد کسی کی باپ کی نہیں ہے نا، مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، ہر بندہ آ سکتا ہے نا. صرف مکہ نہیں جا سکتا نان مسلم، مدینہ نہیں جا سکتا، مسجدوں کو تو آ سکتا ہے نا. کتنی مسجدیں ہیں جہاں غیر مسلم بھائی جاتے ہیں، ہم کو بلانا پڑے گا. مساجد کے ذمہ داروں، مسجدوں کے ماحول کو زمانے کے سامنے دکھانا ہے تو پھر بلاتے رہو. ایک جمعہ ایک انسپیکٹر کو، کبھی DIG کو، کبھی کسی کو بلاؤ اور بٹھاؤ اور بتاؤ کہ ہماری مسجدوں میں کس قسم کا کام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ یا تو ہدایت نصیب ہوگی، یعنی تو کم سے کم دل تو صاف ہو جائے گا. ہمارے بھائی جو ہمارے اس ملک کے ہندو بھائی ہیں، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں. جب تک تم نہیں بتاؤ گے تمہارا چہرہ ان کے نزدیک برا ہی نظر آئے گا. بتاؤ تم محمد کے غلام ہو، امن کے پیغمبر ہو، پیار کے پیکر ہو. تم دہشت گرد نہیں، تم امن پرست ہو. اس مٹی سے تم بہت پیار کرتے ہو، یہ دھرتی سے بڑا پیار کرتے ہو. بتاؤ تمہاری خدمات، بتاؤ تمہارا پیار، بتاؤ انسانیت بتاؤ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دھرم کا سودا کرے. میں گاؤں کو گیا تھا تو وہاں بول لے کر کے حضرت NRC کے بارے میں بولو نہ کو، NRC کے بارے میں بولو نہ کو. اچھا بھائی بولتا نہیں، میں بھی تو لا پڑیا ہوں نا، لا پڑیا ہوں نا میں بھی الحمدللہ.
علماء بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ کر دیکھیے. تصریح المنطق لا کی کتاب, شرح تہذیب لا کی کتاب. ہماری منطق ہمیں استعمال کریں گے پھر یہ لگا کہاں رہیں گے معلوم نہیں. دارالعلوم دیوبند کے بانی و محتمم حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ہندوستان کی آزادی کے بہترین مجاہد, اعلان کر دیا ہندوستان اب دارالحرب. کیا مطلب حضرت دارالحرب کا؟ دشمنوں کا ملک ہو گیا. اب ہندوستان میں حضرت قاسم نانوتوی کے دور کی بات کر رہا ہوں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی, حضرت زامن حافظ زامن شہید, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حضرت مولانا قاسم نانوتوی, حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی, حضرت مولانا جعفر تھانیسوری, حضرت مولانا احمد علی, اللہ اکبر کبیرہ, لا ہزاروں حضرت علماء کرام مل کر ہندوستان کے انگریزی اور برطانیہ حکومت پر تحقیق کر کے فتویٰ نکالا اور نتیجہ نکالا ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے. یہاں نہ انسانیت محفوظ ہے, نہ یہاں اسلام محفوظ ہے, نہ یہاں دین محفوظ ہے. اب ہندوستان کے مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے جہاد, جو انگریزوں اور برطانیہ حکومت کے خلاف کرے. یہ فتویٰ پھیلا تو پھر جو اس میٹنگ میں شریک رہے سب کی گرفتاریاں شروع ہو گئی. سب کو انگریزی حکومت اور پولیس اور ڈپارٹمنٹ گرفتار کرنے آ گئی. وقت آنے پر چھپنا بھی پڑتا ہے. اگر ہم خود کھل کر باہر آ گئے تو پھر کام میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. کچھ علماء مسئلے کو سامنے رکھ کر, حالات کو سامنے رکھ کر اگر ہم گرفتار ہو گئے تو پھر ملک و ملت کو کون سنبھالے گا, اس لیے ذرا چھپا چھپی کر رہے تھے. اس میں سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ذرا چھپ رہے تھے. کان میں بات پہنچی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انگریزی پولیس حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں ہے. اس کے بعد حضرت ایک جگہ پر چھپ گئے, وہاں بھی سنت حضرت کو یاد آئی. 3 دن چھپے رہے, 3 دن کے بعد باہر نکل گئے. 3 دن چھپے رہے, 3 دن کے بعد باہر نکل گئے. آہا سبحان اللہ العظیم. عاشقان علماء دیوبند کیا ہے اور علماء دیوبند کا عشق دیکھو. 3 دن چھپے رہے, ابھی تلاش جاری ہے, باہر نکل گئے. کسی نے کہا کہ حضرت تلاش جاری ہے, رہی ہے. حضرت نے فرمایا 3 دن کے بعد چھپ کر رہنا سنت کے خلاف ہے, اس لیے کہ میرا نبی بھی مکے سے نکل کر مدینے کو جاتے ہوئے 3 دن غار ثور میں تھا, 4تھے دن نکل گیا. اگر میں چھپ گیا تو کل قیامت میں اس نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا, اس نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. میرا نبی غار ثور میں 3 دن رہا, میں بھی 3 دن چھپ کر رہتا ہوں, اب نکل جاؤں گا. حضرت نکل گئے, ایک جگہ پر بیٹھے تھے, اچانک پولیس آ گئی. اچانک پولیس آ گئی اور پکڑنے والوں میں سے کون بھی حضرت کو دیکھا نہیں تھا, اور موبائلہ کا دور بھی نہیں تھا نا, لنکا لگا کو پکڑنے کے واسطے. لنکا لگا کو پکڑنے کے واسطے واٹس ایپ کا بھی دور تھا, یہ تھا فیس بک کا بھی دور نہیں تھا. بس بڑے نے کہا کہ قاسم نانوتوی کو پکڑ کر آؤ, تو کچھ چھوٹے چلے گئے, اس میں ایک بڑا بھی تھا. سیدھا آ گیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے. حضرت دیکھے مجھے پکڑنے آ رہی ہے, فوراً حضرت اٹھے, ان کو بولے آئیے صاحب آئیے, کیا بات ہے, قاسم کہاں ہے. حضرت نانوتوی نے کہا تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے, پتہ نہیں اب کہاں ہے. تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے سب وہ, اچھا آئے تو بولنا وارنٹ آ کر ہے, چلے گئے. کیا لا ہے, کیا بنتی. جسے قرآن و حدیث آتا ہے ہر علم اس کا باندھی بن جاتی ہے.
ہم مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ NRC کے بارے میں مت بولو کیونکہ ایک BJP لیڈر بھی ہیں، بڑے اچھے ہیں، سیکولر ہیں، فلاں ہیں. اب انہوں آ کر بیٹھے، میں تو بولنا میری ایک مصیبت کیا بولو نہ کو بولتے کہ وہ موضوع آتا منجے اسن میں بلجہ سے مجھے چھیڑا نہ کرے باقا تھا سمجھ. حضرت داڑھی کے بارے میں بولو نہ کو بولو تو 2 گھنٹے داڑھی، ٹی وی کے بارے میں 2 گھنٹے ٹی وی، ذمہ داروں کے بارے میں بولو نہ کو. پرسوں ایک مسجد کو گیا، یہ کیک اٹھ کو گیا، جلسے کے بعد پوچھا یہ لگا کہ حضرت انہوں سے ذمہ دار ہے تو میں بول رہی ہوں اٹھ کو جا رہی ہے، کیا کروں میں؟ نام تو لے کر نہیں بولیا نا. محبوب صدر ایسا ہے، میں تو عام صدروں کی بات کیا، عام سیکریٹریوں کی بات کیا، عام مسجد کے ذمہ داروں کی بات کیا. اگر میری بات ان کی زندگی کی دیوار کے مطابق نہیں ہے تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محبوب چور بولا تو غصہ کرنا. آج کل ہماری محفلوں میں چور بھی بیٹھتے ہیں، تو پھر مجاہد کو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انہوں نے چرایا؟ چور کو چور بولے تو غصہ آتا سو، جو چور نہیں ہوتا چور 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 غصہ آتا. میں بولنا تھا مصیبت میری NRC کے بارے میں بولنا. خیر اب ہمارے مئی جانے کے بعد ذمہ داروں کو کہیں کو مصیبت آنا، لیکن طریقہ بدلا ہے. بھائی آج کل ہمارے ملک میں نون اور سین کا چرچا چل رہا ہے. نون اور سین کا چرچا چل رہا ہے، یہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے. سب بھی تھالیاں مارے، مجمع تو سمجھ گئے محمد کے غلاموں کو اشارہ کافی. مجمع تھالیاں مارتا تو دیکھو وہ گھگو بھی تھالیاں مار رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو بات کو پہلے سمجھو، میری یہ آواز دور تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے سینوں کی محبت کے دروازے تک تم نہیں پہنچ سکتے، ہم پر کیا ڈاؤٹ کرو گے؟ ہمارے سینوں میں رہنے والے پیار کے دروازے تک تم نہیں پہنچ سکتے، تم ہم کو کیا کہو گے؟ کرسمس، گنیشا کی مبارکبادی. ایک الو کا پٹھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مولانا یہ سب باتیں بولو نہ کو، مولانا ملک کے اندر امن. میں بولا صاحب پہلے سنو، اگر میں یہ کہوں کہ صرف مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، کسی اور کو کھانا نہ کھلاؤ، ہندوؤں کو کھانا نہ کھلاؤ، بھوکے مرنے دو، یہ غلط بات ہوئی، یہ غلط. بھائی ایک ہندو کو پانی نہ پلاؤ، یہ غلط بات، یہ دہشت گردانہ جملہ، یہ بھڑکاؤ باشن. خدمت اور انسانیت کا جہاں تک سوال ہے، اسلام سے زیادہ خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور اسلام سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جہاں تک خدمت کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہی سلوک آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کریں. ابھی جمعہ کی نماز سے پہلے کہاں ہے وہ جو دیا تھا، کیا نام ہے پڑھو، کون سا وہ بلڈ بینک، ایک بلڈ بینک کا ایک آدمی آیا جو کئی دنوں سے میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اسے معلوم کہ میں نوجوانوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، آج خون کا مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ آیا، آ کر کہنے لگا، پہلے مجھے ایک مرتبہ ملاقات کیا، کہنے لگا کہ گرو جی آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، اچانک مریضوں کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، کیا آپ لوگ خون دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خون دینے میں نمبر 1 ہمارا ہے. ہاں، سوامی وویکانند بلڈ بینک. میں نے کہا کہ خون دینے میں ہمارا نمبر پہلا ہے. خون بیچتے نہیں، خون دیتے ہیں. پھر ہمارے صدر صاحب سے، ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ باقاعدہ ہماری طرف سے اجازت ہے. اب یہ خون ہمارے جسموں سے نکلے گا، پھر جائے گا کس کے ہاتھ میں اللہ بہتر جانتا ہے، جائے گا کس کے جسم میں اللہ بہتر جانتا ہے.
لیکن ہم نے کبھی یہ کہا کہ تم کو جب خون دینے کی ضرورت پڑی تو تم مسلمان ہی کو خون دینا، ہندو کو خون نہیں دینا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا پیغام کسی مسجد سے نہیں نکلے گا، کسی مسلمان سے نہیں نکلے گا، کسی مولوی سے نہیں نکلے گا۔ جہاں تم خون مسلمانوں کو دے کر ثواب حاصل کرتے ہو، وہیں آپ ہندو بھائیوں کو اور بہنوں کو اگر ضرورت ہے تو خون دو۔ انسانیت کا جہاں تک سوال ہے، اسلام کبھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ خدمت کا جہاں تک سوال ہے، اسلام کبھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ لیکن کچھ دھرم کے بھی وچار ہوتے ہیں نا، کچھ دھرم کے بھی خاص باتیں ہوتے ہیں نا، کچھ دھرم کے بھی خاص باتیں ہوں نا۔ کرسمس کی مبارکباد دینا اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ایمان کو خطرہ ہے۔ ان لوگوں کی عید ہے بھائیوں، ان کو منانے دو، وہ جیسے چاہے وہ عید منا لے۔ ہماری عید عید الفطر ہے، ہماری عید عید الاضحیٰ ہے، ہماری عید یہ ہے، اس پر ہم لوگ کریں گے۔ ارے اس سے بڑھتی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جمعے کی مبارکباد پیش کرنا بدعت لکھا ہے علماء نے۔ جمعے کی مبارکباد آج کل چل رہا ہے نہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں واٹس ایپ میں پورے جمعہ مبارک جمعہ مبارک، مصافحہ کرتے ہیں جمعہ مبارک۔ بڑے بڑے علماء، میرے جیسے ناکارہ علم و عمل نہیں، ساری دنیا کے صفحے اول کے حضرات علماء کرام نے برابر فتویٰ لکھا ہے، جمعے کی مبارکباد پیش کرنا بدعت میں داخل ہے۔ مسلمانوں کا پہلا سال کون سا ہے؟ مسلمانوں کا پہلا مہینہ سال کا کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ اس پر بھی مستند حضرات اکابر علماء و مفتیان کرام جو تفسیر میں غوطہ لگا چکے ہیں، حدیث اور فقہ میں غوطہ لگا چکے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ محرم کی پہلی تاریخ کو بھی نیا سال مبارک کہنا بدعت میں داخل ہے۔ صحابہ کے دور میں جمعہ آتا تھا اور اللہ کے رسول نے کبھی صحابہ کو جمعے کی مبارکباد پیش نہیں کی، اور صحابہ نے نبی کو جمعے کی مبارکباد پیش نہیں کی۔ حضور کے زمانے بھی محرم آیا، اور محرم سال کا پہلا مہینہ قرار دینے کے بعد حضرت عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں محرم الحرام کے مہینے آئے، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں محرم کے مہینے آئے، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں محرم کے مہینے آئے۔ کبھی کسی نے دوسرے کو محرم کے پہلی تاریخ کو نیا سال مبارک کا نیا سال مبارک ہو ایسی مبارکباد نہیں دی، جبکہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہمارا رشتہ اور ہماری نسبت ہے۔ پھر بھی ہم لوگوں کو علماء نے فتویٰ بتایا جو کام شریعت میں نہیں اسے نہ کرو، لیکن ہم تو جنوری کے پہلی تاریخ کو نیا سال مبارک ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کا خطرہ بھی ہے آپ لوگوں کے پاس یا ان لوگوں کے پاس؟ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا حضرت یہ جملہ بولے تو ادھر ہو جاتی کیا؟ یہ جملہ ہمارے دین کو خراب کر دیتا کیا حضرت؟ بھائیو، سر کا اسکیننگ کراؤ، رپورٹ میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ جملہ دین کو نقصان پہنچانا سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک چھوٹی تی گولی دیتا ہوں میں تم نہ، وہ کھاؤ، زندہ بچ گئے تو میری بات غلط، تمہیں مر گئے تو میری بات صحیح۔ زہر کتنا زہر، سانپ معلوم، سانس نہیں با، سانپ انہیں کاٹتا ہے، زہر کتنا چھوڑتا ہے؟ 2-3 قطرے۔ بچھو کاٹتا ہے، ڈستا ہے، بالکل اتنا چھوڑتا ہے زہر، پورے جسم کو برباد کرتا نہیں کرتا۔ ایسے ہی یہ جملہ، یہ عمل ہمارے ایمان کو بھی غارت اور تباہ کر دے گا۔ باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے۔ بولو رے با سبحان اللہ۔ کیا جنوری کے کپڑے سلا لیے کی؟ کیا رے کپڑے سلائے کے بعد مولانا بول رہی نا کو بول کو خبردار ہائی سو کپڑے اتار ڈالو،
90 کپڑے پہنتا، کیا بھی نہیں کرتے حضرت ہمیں، ہمارے سے بڑے متقی تو جبرائیل بھی نہیں حضرت، ذرا کپڑے پہن کو بریانی پکا کو پیٹ کاٹتے ہیں۔ کیوں کاٹتے؟ کیا فضیلت ہے جنوری کی پہلی تاریخ کو؟ کیا فضیلت ہے؟ نہ بنانا، ہرگز نہ بنانا، بھول کر بھی نہ بنانا بریانی، بریانی بنانے کا موقع بھی ہو تب بھی نہ بنانا، تاکہ دوسروں کو ہماری بریانی پر ڈاؤٹ نہ ہو۔ سادہ سیدھا بھنڈی کا، ارجی کا، کندے کا سالنا، گوشت پکاؤ، چھوڑو نہ کو گوشت پکاؤ، گوشت پکاؤ، مرغی، مچھلی۔ جنوری کو ذہن میں رکھ کر کیک خریدتے، اس دن مسلمانہ خریدتے کیک، کاٹتے، ایک دوسرے کو کھلا کو ہیپی نیو ایئر، انکل رہے تک ہیپی کہاں؟ انکل رہے تک ہیپی ہے؟ میرے اس ملک کے سکھ بھائی کیا حالت سے گزر رہے ہیں؟ کسی کا ضمیر چاہے گا کہ ہم نیا سال منائیں؟ اس سال تو میں ساری دنیا کے عیسائیوں کو بھی کہتا ہوں، ان سکھ بھائیوں کے احتجاج میں شریک ہونے کا ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم آپ بھی اس سال نئے سال کو نہ منائیں۔ غیر مسلموں کے دھرم کی خوشی میں شامل ہونا نبی سے بغاوت کرنے کے برابر ہے۔ ان کے دھرم کی وہ خوشی ہم نہ دیں۔ دوسرے معاملے میں آپ جو چاہے ساتھ دو، لیکن جہاں تک دھرم کا مسئلہ ہے، لکم دینکم ولی دین، ان کو ان کا دین، انہوں پٹاخے اڑاتے وہ ان کا دین، انہوں ہولی لگاتے ان کا دین، انہوں موم بتی جلاتے وہ ان کا دین۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہمارا دین، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارا دین۔ دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، باطل کی خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کے ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے کسی کی اطاعت، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ جہاں خوشی منانا وہاں خوشی، جہاں غم منانا وہاں غم، جہاں کپڑے پہننا وہاں کپڑے، جہاں نارمل زندگی گزارنا وہاں ہماری، کیونکہ ہمارا دین ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، ہمارے دین سے بہتر، ہمارے مسائل سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دوستو اللہ کو ناراض نہ کرو، بہت کر چکے ہیں اللہ کو ناراض، ہم رسول اللہ کو بہت ناراض کر چکے ہیں۔ اب کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرو، گھر کی عورتیں بھی کہے تو ڈانٹو، گھر کے بچے بھی کہے تو ڈانٹو، ان کو سبق شریعت کا پڑھاؤ، ان کو سبق قرآن کا پڑھاؤ۔ چھوٹا بچہ بھی کہے تو کہنا بیٹے ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہماری عید عید الفطر ہے، ہماری عید عید الاضحیٰ ہے۔ کوئی میسج اگر ہمارے موبائل میں بھیجتا ہے تو اسے ریسیو نہ کرو اور اسے پڑھ کر پھر فارورڈ نہ کرو، کیونکہ کیا معلوم کہ یہ چھوٹا عمل اللہ کو ناراض کر دے۔ پیغمبر نے کھلے طور پر بیان کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجھے وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری باتیں بتاتا، بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے اسی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس کرسمس کی مبارکبادی کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی کرسمس کی مٹھائی بھی دیتا ہے قبول کر لو، پھر اس کے استعمال کے دوسرے طریقے ہیں، دوسرے طریقے سے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج تک ان مسائل کو چھپا کر بولتا تھا، اب تو مجھے ضرورت پڑی ہے، میں نے بارہا اس بارے میں سوچا ہے، اور جنوری کی پہلی تاریخ کو ہمارے نوجوان گاڑیاں لے کر ایسے پھرتے ہیں جیسے شب برات اور شب قدر میں، جبکہ ان راتوں میں پھرنے کی اجازت نہیں تو ان راتوں میں پھرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ پھر اس دن کسی قسم کی کوئی خوشی کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے دوستو۔
اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، یہی ہمارا ذخیرہ ہے، یہی ہمارا خزانہ ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔